الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستن بسنتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج کا یہ بہترین اجتماع آراس شریف و سالانہ فاتحہ و جلسے ہندوستان کے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داری نبیران حضرت سید جلال الدین حسین بخاری مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 5واں عرس شریف حضرت مولانا سید محمد عبد المجید حسینی بخاری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، 25واں عرس حضرت مولانا سید محمد عبد العزیز حسینی بخاری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، 23واں عرس شریف قابل احترام حضرت علامہ سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی جامعہ انواریہ و باب العلم جامعہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی. سامعین کرام، یہ جو سارا اجتماع ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اور خانقاہ نورانیہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا. ایک اہم بات آپ کو بتلاؤں، ایک عاشق صادق نے کہا: جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. تو یہ بزرگوں کی نسبت والی محفل ہے. جب تک میں اور آپ یہاں پر جمع رہیں گے اور جو کچھ بھی یہاں پر ہم سنیں گے، ہمارے جسم کی طاقت سے بڑھ کر روحانی غذا ہم کو ملتے رہے گی. جسمانی غذا کا الحمدللہ اہتمام کیا گیا، مکمل طور پر جسمانی غذا کے لیے تیاریاں ہو چکی ہے، لیکن یہ بزرگان دین کے عرس شریف کی نسبت سے جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا گیا. اور اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اس کی برکت سے بندوں کے گناہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور ایک حدیث شریف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا یہ بیٹھنا، جب تک ہم بیٹھیں گے اللہ والوں کا ذکر سنیں گے تو ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ بنے گا اور اللہ کی رحمتیں بھی ہماری زندگی میں داخل ہوگی، ہماری زندگیوں میں شامل ہوگی. سنیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ باواز بلند سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج کا یہ اجتماع موجودہ مسلمانوں کی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کو بہت ذہن نشین رکھ لیں بلکہ یاد کر لیں. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بڑی فکر والی حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتانی لا یجتمعانی
میرے آقا فرماتے ہیں کہ دو بری عادتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر جمع نہیں ہوتی. خصلتانی لا یجتمعانی فی مؤمن. دو عادتیں ایسی ہیں کہ وہ دو عادتیں ایک ایمان والے کے دل میں جمع نہیں ہوتی. ایک ایمان والا ان دو خصلتیں ایمان والے میں داخل نہیں ہوتی. وہ دو بری عادتیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں البخل وسوء الخلق. یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ دو عادتیں جو مومن کے اندر جمع نہیں ہوتی، ایمان والا وہ دو عادتیں نہیں رکھتا. وہ کون سی ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی جو بری عادت ہے وہ بخالت ہے. بخالت کا مطلب کنجوسی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مال خرچ نہ کرنا، مال کی دولت کی محبت اپنے سینے میں بسا لینا اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں مال کو خرچ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بخالت. اس کو کہتے ہیں بخالت. حضور فرماتے ہیں کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن کے دل میں مال کی محبت نہیں آتی. مومن مال کماتا ضرور ہے، مال حاصل ضرور کرتا ہے، لیکن مومن مال کی محبت، مومن کا سینہ پاک ہوتا ہے مال کی محبت سے. مال کمانا اور ہے، مال کی محبت دل میں بسانا اور ہے. مال کمانا، دولت کمانا وہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے. بچہ ہو یا جوان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر کوئی مال کمانا چاہتا ہے، مال حاصل کرنا چاہتا ہے. انسان کی ضرورتیں ہیں، یقیناً مال کمائے، خوب کمائے. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مال کمائے لیکن مال کی محبت دل میں نہ ہو، مال کی تڑپ دل میں نہ ہو. تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے سینے میں دو عادتیں جمع نہیں ہوتی. ایک ہے بخل، کنجوسی، بخالت ہے، اور دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں وَسُوءُ الْخُلُقِ. سوء الخلقی کا مطلب کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر کنجوسی نہیں ہوتی، دوسری ہے بد اخلاقی نہیں ہوتی. مومن بد اخلاق نہیں ہوتا. مومن کے اندر بد اخلاقی کی بری صفت مومن کے سینے میں پیدا نہیں ہوتی. تو آج اس اجتماع کے ذریعے جو لائیو دنیا بھر میں لوگ ہمارا اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں، مختلف مقامات پر دیکھ رہے ہیں، آج ہم سب کو یہ حدیث پاک کو بڑی سختی سے، بڑی محبت سے اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے سینے کو مال کی محبت سے پاک کریں اور اپنے سینے کو بد اخلاقی سے پاک کریں. یہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہوتی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو بہرحال آج الحمدللہ ان چیزوں کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنا ہے. ایک ہے بد اخلاقی اور ایک ہے بخالت. ان دونوں چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان شہر حیدرآباد کے معزز و مکرم بہترین خطاب فرمانے والی ہستی حضرت علامہ مولانا کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب مدد اللہ العالی حضرت قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. براہ راست جو حضرات دیکھ رہے ہیں، ان قریب انشاءاللہ تعالی ہمارے ہر دل عزیز حضرت مولانا کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب کا خطاب ضرور سماعت کریں گے. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی. ایک مومن بخیل نہیں ہوتا اور دوسرا مومن بد اخلاق نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے کی حالت جو بدتر اور ابتر ہو رہی ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج مال کی محبت نے اور بد اخلاقی نے ہماری زندگیوں کے سکون اور اطمینان کو تباہ و برباد کر دیا. مال کی محبت، دولت کی تڑپ، دولت اور کی حرص انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. آج آئے دن جو اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر
یہ جتنے قتل و غارت گیری کے واقعات دیکھ رہے ہیں، مرڈر کے کیسز ہو رہے ہیں، یہ مرڈر کے کیسز اور یہ قتل و غارت گیریاں، یہ خودکشیاں جو روزانہ مسلم معاشرے کے اندر روز پائی جا رہی ہے، کہیں اور کی بات نہیں، ہمارے محلوں ہماری بستیوں کی بات بتلا رہا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مال ہے اور کہیں نہ کہیں بد اخلاقی ہے، یا تو مال کی تڑپ میں آ کر مال کے حصول کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے مرڈر ہو رہا ہے، ناجائز طریقے سے ہو یا جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی بات ہو، کسی بھی طریقے سے مرڈر کے جو کیسز ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مال، دولت کی محبت، مال کی محبت، اور انسان کے سینے میں مال و دولت کی محبت، اور دوسری وجہ ہے بد اخلاقی، برے لوگوں کی صحبتوں میں رہ کر بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے ہمارے پاس یہ حالات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن، ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک جو مسلمان ہے، جو نبی کا امتی ہے، جو نبی کی وفاداری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ مال کی محبت سے بھی اس کا سینہ پاک ہوتا ہے اور وہ بد اخلاقی سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، اور یہ مال کی محبت ہے جس نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اسی مال و دولت کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، یاد رکھ لو، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ حضور کا فرمان ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک آزمائش تھی، اور حضور فرماتے ہیں میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، جس فتنے کی وجہ سے دوستیاں ٹوٹ جائے گی، جس فتنے کی وجہ سے محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جائے گی، جس فتنے کی وجہ سے رشتہ داریوں کے درمیان میں تلخیاں، کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی، جس فتنے کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے، اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، جس فتنے کی وجہ سے لوگ جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلیں گے، اس سب سے بڑے فتنے کا جو نام ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مال ہے، وہ دولت ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے سرکار کے فرمانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ میرے آقا یہ امتیوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تم مال کماؤ، لیکن مال کی محبت اور تڑپ، حرص، لالچ، اس کے لیے سب کچھ کر جانا، یہ تمہارے سینے میں، یہ تمہاری عادت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آج یہ حدیث پاک ہم سب کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ ہم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان کے سینوں میں مال کی تڑپ نہیں تھی، دولت کے لیے وہ اتنا مر نہیں جاتے تھے جتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں، مال کے لیے وہ رشتہ داری کا خون نہیں کرتے تھے، مال کی ایسی ان کے پاس حقیقت تھی کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے مال کا استعمال کرتے، لیکن مال و دولت کی محبتوں سے اللہ والوں کا سینہ پاک و صاف ہوا کرتا تھا۔ ایک تو بات ہوئی مال کی، اور دوسری بات بد اخلاقی۔ بد اخلاقی کی جب بات آئی، ایک اہم حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ وہ عمل کی وجہ سے تم کو جو اللہ اجر دے گا، رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سارا دن روزہ رکھ رہا ہے،
اس سے بہتر عمل تم کو نہ بتلاؤں؟ اس سے زیادہ اجر والا عمل نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ رات بھر اللہ کی عبادت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مخصوص رات آتی ہے ہمارے پاس، کبھی شب معراج یا شب برات یا شب قدر، تو پوری رات کیا کچھ گھنٹے عبادت کر کے تھک کر سو جاتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں ساری رات عبادت کرنے سے، دن میں روزہ رکھنے سے بہتر تم کو عمل نہ بتلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ عمل یہ ہے کہ تمہاری زندگی حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزرے، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے اخلاق بہتر ہے، جس کا کردار بہتر ہے، جس کے کیریکٹر بہتر ہے، حضور فرماتے ہیں حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ، دن میں روزہ رکھنے سے زیادہ اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، یہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سنو، حسن اخلاق یہ ہے، حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ جو تجھ پر ظلم کرے، جو تجھ کو تکلیف دے، ضرر دے، ستائے، اذیت دے، تیرے دل کو توڑے، تیرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ اور آگے کیا فرماتے میرے آقا؟ حضور فرماتے ہیں حسن اخلاق کا یہ درجہ بھی ہے کہ جو تجھے محروم کرے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ محروم کرنے کا مطلب کیا؟ کسی نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی، آپ کہتے ہیں کہ وہ دعوت نہیں دیا، میں دعوت کیوں دوں؟ اس نے قربانی کا گوشت نہیں دیا، میں قربانی کا گوشت کیوں دوں؟ اس نے میرے ساتھ وہ چیز اس نے مجھے نہیں دی، میں اس کے ساتھ کیوں دوں؟ یہ جو برابری کرنے کا معاملہ ہے، ہر چیز میں جیسے کو تیسا، یہ ہمارے پاس بولا جاتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ جیسا رہے گا ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رہیں گے، جو اچھا رہے گا اچھا رہیں گے، جو خراب ہمارے ساتھ رہے گا ہم بھی خراب رہیں گے۔ یہ جو جیسے کو تیسا کا جو ماحول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو حسن اخلاق نہیں کہتے، اس کو حسن اخلاق نہیں کہتے جیسے کو تیسا، بلکہ حضور فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، تو اسے دینے والا بن جا۔ اور آگے کیا فرماتے میرے آقا سنے، حضور فرماتے ہیں جو تجھ سے اپنا رشتہ توڑے تو اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھ۔ جو تجھ سے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن، اپنا کنیکشن جو تجھ سے توڑ رہا ہے، بریک کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ، تو اس کے ساتھ اپنے رشتہ داری کو جوڑے رکھ۔ حضور فرماتے ہیں یہ اخلاق کی بلندی ہے، یہ اخلاق کا کمال ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار ایسے ہو کہ ظلم کرنے والے کو معاف کرے، محروم کرنے والے کو عطا کرے، اور تعلق توڑنے والے سے تعلق کو جوڑے۔ اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو ایسے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے محلات عطا فرمائے گا، عالی شان محلات عطا کرے گا، اور ایسے محلات رہیں گے کہ انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا دنیا میں، ویسے محلات اللہ اس کو عطا کرے گا۔ آج ہمارے پاس ہماری حکومت کی طرف سے کبھی اعلان ہوتا ہے کہ غریب راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے 2 BHK کا ایک فلیٹ ملے گا، تو ایک چند لوگوں کو دینے کا حکومت وعدہ کرتی ہے، ہزاروں لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں۔ کیوں اتنی لائن کیوں؟ کہتے ہیں کہ حکومت کا اعلان آیا
کہ جو راشن کارڈ رکھتے ہیں 2 BHK کا مکان ان کے لیے الاٹ کیا جا رہا ہے. ملے گا یا نہیں ملے گا بات کی بات ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا. تو دنیا کے اس چھوٹے سے 2 BHK کے روم اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش، ہماری بہنیں بھی روڈ پر آ جاتی ہے، لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہے جگہ جگہ پر. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھ لو، یہ دنیا والے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کتنا وفا کرتے ہیں تم تو بہتر جانتے ہو. کس کو کیا ملتا ہے وعدے کے بعد ساری دنیا جانتی ہے. لیکن مدینے والے آقا، آمینہ کے لال، نبیوں کے سلطان، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ فرماتے ہیں، میرے آقا کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. دنیا اپنی زبان سے مکر سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ رد نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہتے، اللہ کی جو وحی ہوتی ہے اسی وحی کو مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. وحی خدا زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا کرتی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم جن بزرگوں کا ذکر کرنے کے لیے، جن کے عرس کے منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے، ان بزرگوں نے اور ان سے پہلے جتنے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے، جتنے اللہ والوں نے زندگی گزاری ہے، ان سب کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں. سارے اللہ والے، سارے بزرگان دین، تمام کے تمام اولیاء اللہ، سب کے سب حسن اخلاق کے مالک تھے، سب کے سب حسن اخلاق والے تھے. کسی ایک اللہ کے ولی کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو. انہوں نے ہمیشہ اخلاق کے دامن کو ایسا وسیع کیا کہ جو ان کے دربار میں آ گیا، غیر بھی تھا، دشمن بھی تھا، ناآشنا بھی تھا، اللہ والوں کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے دامن سے ایسا چمٹ گئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ہم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، دنیا کے میں کہیں پر تجارت کے لیے جاتے، بزنس کے لیے جاتے، وہاں پر جا کر اپنے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ ایسا کاروبار کرتے، ایسی تجارت کرتے، ایسا لین دین کرتے بزنس کے معاملات میں. ان کی سچائی، ان کی صداقت، ان کی امانت داری کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. حالانکہ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، بس اللہ والوں نے اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، اپنی صداقت کو، اپنی امانت کو، جو مدینے والے آقا کی گنبد خضرا سے انہوں نے حاصل کیا ہے، اس نبی کے اخلاق کو ایسے ظاہر کیا. ان کے اخلاق کو دیکھ کر کاروبار کے لیے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، بزنس کے لیے گئے تھے، لیکن ان کے اخلاق نے کافروں کو مسلمان بنا دیا، اسلام کی ہر ایک امت کے لیے اسی وجہ سے ہے. آج سارے دنیا میں جو اسلام نظر آ رہا ہے، اسلام کی جو رونقیں نظر آ رہی ہے، آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے، ساری دنیا کے گوشے گوشے میں آج جو اسلام کی چمک نظر آ رہی ہے، یہ اسلام پھیلا کیسے؟ کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ کیا اسلام ہتھیار کے بنا پر پھیلا؟ قسم بخدا ہرگز نہیں. اسلام اگر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا ہے تو مدینے والے آقا کے اخلاق کی بنا پر اسلام پھیلا ہے. ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ہمیشہ اخلاق کا ایسا درس دیا کہ غیر بھی آتے تو کلمہ پڑھتے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے. آج الحمدللہ ہمارے درمیان جامعہ نظامیہ کی ایک انتہائی معزز ترین ہستی اور شہر حیدرآباد کی معزز و مکرم ہستی حضرت علامہ مولانا فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے انتہائی ادباً گزارش ہے کہ حضرت قبلہ
اوپر کے حصے میں تشریف لائے تاکہ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہو جائے۔ حضرت علامہ مولانا فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ مدرس اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے ادباً التماس ہے کہ برائے مہربانی